عرش الہی کے اٹھانے والے ملائکہ فرشتوں کے سب سے اعلیٰ طبقات میں سے ہیں۔ ان میں سے ہر فرشتے کے بازوؤں پر 4 پر ہیں اور 2 پر ان کے چہروں کے اوپر ہیں، جن سے یہ اپنی آنکھوں کو چھپائے رکھتے ہیں، اور خوف خداوندی کے باعث یہ فرشتے عرش کی طرف نہیں دیکھتے، ورنہ دہشت سے ان کے دل پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے 7ویں آسمان کے فرشتوں سے زیادہ خدا کا خوف رکھتے ہیں، اور 7ویں آسمان والے فرشتے 6ٹھے آسمان والے فرشتوں سے خوف الہی میں بڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح 6ٹھے آسمان والے 5ویں آسمان والوں سے، اور 5ویں آسمان والے 4تھے آسمان والوں سے، اور 4تھے آسمان والے 3رے آسمان والوں سے، اور 3رے آسمان والے 2سرے آسمان والوں سے، اور 2سرے آسمان والے پہلے آسمان والوں سے خوف خشیت ربانی میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ اور پھر عرش الہی کے گرد رہنے والے فرشتے، جن کو کروبیین کہتے ہیں، یہ باقی فرشتوں کے سردار ہیں اور بہت ہی وجاہت والے ہیں۔ منقول ہے کہ عرش کے گرد ملائکہ کی 70,000 صفیں ہیں، اسی طرح کہ ایک صف کے پیچھے ہیں۔ یہ سب عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان سب کے بعد 70,000 ملائکہ کی صف ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھتے ہیں اور خدا کی تسبیح و تکبیر پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد 100 صفیں فرشتوں کی ہیں جو اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تسبیح و تکبیر اور دعا میں مشغول ہے۔ اور سب فرشتوں کی دعا کیا ہے، اس کو قرآن کریم کے الفاظ میں سنیے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے گرد ہیں، سب اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اس طرح دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت و علم میں ہر چیز سمائی ہے، لہذا ان مسلمانوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ سے بچا لے، اور اے ہمارے رب، ان مسلمانوں کو جنت عدن میں داخل فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو بھی جو نیک ہوں، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، بے شک تو عزت اور حکمت والا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے عرش الہی کے اٹھانے والے اور عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کی دعا سنی کہ وہ سب مقدس فرشتے ہم مسلمانوں اور ہمارے والدین اور بیویوں اور ہماری اولاد کے لیے جہنم سے نجات پانے اور جنت عدن میں داخل ہونے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، کتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم مسلمانوں پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی یہ طفیل ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ رتبہ اور بلند درجہ حاصل ہوا ہے کہ بے شمار طبقہ اعلیٰ درجات کے فرشتے ہم جیسے گناہ گار مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ناظرین، عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتے اور عرش الہی کا طواف کرنے والے فرشتے جو ہمارے لیے دن رات دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ناظرین، کتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم مسلمانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ ہی کے طفیل میں ہم مسلمانوں کو یہ رتبہ ملا اور درجہ عالیہ حاصل ہوا ہے کہ بے شمار طبقہ اعلیٰ کے فرشتے ہم گناہ گار مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور وہ بھی کون سے فرشتے جو عرش الہی کے اٹھانے والے ہیں اور عرش الہی کا طواف کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں ہم اور کہاں وہ ملائکہ، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا یہ طفیل ہے کہ اس نے ہم قطروں کو سمندر ناپید کنار اور ہم ذروں کو
آفتاب عالم تاب بنا دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آمین ثم آمین۔